بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ مدنیہ، یہ سورہ بقرہ ہے اور مدنیہ ہے، ہجرت کے بعد مدینہ کے دور میں نازل ہوئی۔ تو اس کا آج ہم پہلی آیت سے سبق شروع کریں گے۔ جی صحیح ہے۔ اعوذ، اعوذ حمزہ کا معنی ہوتا ہے میں، اعوذ کا معنی ہوتا ہے پناہ چاہنا، حفاظت چاہنا۔ میں حفاظت چاہتا ہوں، توجہ سے، میں حفاظت چاہتا ہوں، پناہ چاہتا ہوں، باللہ، بازر بھی ساتھ، اللہ ہی اللہ، اللہ کے ساتھ، یعنی اللہ کی حفاظت چاہتا ہوں۔ من منے سے، الشیطان منے شیطان، الرجیم مردود، دھتکارا ہوا، دفع کیا ہوا، جس کو اللہ نے دفع کر دیا۔ تو ایسا شیطان، شیطان مردود، دھتکارا ہوا، رد کیا ہوا، دفع کیا ہوا، اس سے اللہ کی حفاظت چاہتے ہیں۔ اللہ ہمیں اپنی حفاظت نصیب فرمائے اور ہم اس کے فتنوں سے، اس کے شرارتوں سے محفوظ رہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بازر بھی ساتھ، اسمی نام، اللہ ہی اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ۔ الرحمن، کون اللہ؟ جو بڑا مہربان ہے، اتنا مہربان ہے جو مانتا ہے اس کو بھی دیتا ہے، جو اس کو نہیں مانتا اس کو بھی دیتا ہے دنیا میں۔ الرحیم، نہایت رحم کرنے والا ہے، مکمل طور پہ رحم فرمائے گا۔ جب جنت میں لوگ چلے جائیں گے، ذرا برابر بھی پھر کوئی تکلیف، کوئی غم، کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ بات سمجھ آ گئی؟ اب اس جی کے شروع میں یا آخر میں بریکٹ بھی ہم نکالتے ہیں جس میں لکھتے ہیں میں شروع کرتا ہوں یا ہم شروع کرتے ہیں۔ پہلی آیت اس سورت کی ہے الف لام میم۔ تو الف لام میم جو ہے، اس کے بارے میں آپ نے ہمیشہ یاد رکھنا ہے۔ یہ آپ نے تختی نمبر 3 نورانی قاعدہ میں پڑھی تھی، اس میں یہ لفظ آتے ہیں سارے مد والے۔ تو یہ جتنے بھی لفظ وہاں پر آتے ہیں، ان لفظوں کے ترجمے کا ہمیں کوئی پتہ نہیں۔ قاف آتا ہے، یاسین آتا ہے، طٰہٰ آتا ہے، الف لام میم را آتا ہے، الف لام را آتا ہے، کاف ہا یا عین صاد آتا ہے۔ یہ سب جو حروف آتے ہیں نا، تو جی ان کے مطلب، معانی، ان کا کسی کو پتہ نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ تو یہاں ہم یہ کہیں گے کہ اس کی مراد اللہ جانتے ہیں۔ ہماری کمزور عقل، ہماری کمزور فراست جو ہے وہاں تک نہیں پہنچ سکتی کہ ان کے مطالب کو، ان کے معانی کو ہم پہچان سکیں، جان سکیں۔ ہم میں اتنی طاقت نہیں ہے، ہماری عقل کمزور ہے۔ باقی یہ ہے کہ اللہ نے نازل فرمایا تو ہم اس پر ایمان لائے، ہم ان کو مانتے ہیں، ہم ان پر ایمان لے آئے اور ہم ان کی تصدیق کرتے ہیں کہ واقعی یہ اللہ کے کلام کے لفظ ہیں، اللہ کے کلام کے حروف ہیں۔ ان پر ایمان بھی رکھتے ہیں، ان کی تصدیق بھی کرتے ہیں، ان کو مانتے بھی ہیں۔ باقی ان کا مطلب کیا ہے، ان کا معنی کیا ہے، ہمیں نہیں پتہ، اس کا معنی اللہ جانتے ہیں۔ بات سمجھ آ گئی؟ جی یہ چیز فرسٹ ٹائم آ رہی ہے آپ کے سامنے، پہلی دفعہ آ رہی ہے، تو اس لیے میں آپ کو یہ بات سمجھا رہا ہوں۔ تو آگے جب یہ لفظ آئیں گے تو وہاں پہ آپ نے کیا کہنا ہے، ان کو پڑھ کے ہم نے کہہ دینا ہے اس کی مراد اللہ جانتے ہیں۔ اللہ اعلم بمرادہ، اس کی مراد اللہ ہی جانتے ہیں۔ باقی ہم اس پر ایمان لے آئے اور ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں، ہم مانتے ہیں یہ قرآن کا حصہ ہے، اللہ کا کلام ہے۔ ہم تصدیق بھی کرتے ہیں کہ واقعتاً یہ اللہ نے نازل فرمایا ہے۔
बात समझ आ गई। जी तो जब भी हम पढ़ेंगे तर्जमे के लिहाज से अलिफ लाम मीम, तो वहाँ पे क्या कहना है, या कुछ भी नहीं कहना, या फिर ये कहना है कि इसकी मुराद अल्लाह बेहतर जानते हैं। ठीक है। जी जी सही है। इन हरूफ को हरूफ मुक़त्तआत कहते हैं। इनके असली माना तक किसी की रसाई नहीं है। ये अल्लाह और अल्लाह के रसूल के दरमियान एक राज है। ये अल्लाह और अल्लाह के रसूल के दरमियान, ये एक सीक्रेट है। हाँ, एक भेद है, भेद, राज है, भेद है। और इसके बारे में यूँ समझ लो, जिसको आप आजकल कहते हैं, ये एक पासवर्ड है। अल्लाह और अल्लाह के रसूल का आपस का पासवर्ड है ये। भेद इसको बोलते हैं, राज इसको बोलते हैं। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। ज़ालिका का माना क्या होता है, वो। वो अल किताब माने किताब। किताब। ज़ालिकल किताब, वो किताब। क्योंकि अब ये हमारे करीब है, सामने है, तो इसलिए तर्जमा कर देंगे ये किताब। वो की बजाय ये का तर्जमा कर देंगे। ज़ालिकल किताब, ये ये किताब। किताब। ला रईबा, लाम अलिफ ला का माना हाँ नहीं। ना नहीं, रईबा माने शक। शक। रईब किसको बोलते हैं, शक, शक। शुबा। शक, शुबा, गलती का इम्कान, इसके गलत होने के बारे में कोई कशमकश। तो ये किताब ऐसी है कि इसमें किसी किस्म का कोई शक नहीं, किसी किस्म का कोई शुबा नहीं है। नहीं है। यानी इसके अल्लाह की तरफ से कुरान और कलाम होने, और इसके तमाम तर बातें और तमाम तर किस्से और तमाम तर अहकामात जो हैं, वाकई ऐसे हैं कि उनमें किसी किस्म का कोई शक नहीं है। नहीं है। फ़ीही हुदल लिल मुत्तकीन। फ़ीही, फ़ी माने है। में, ही माने इस, फ़ीही इसमें, इस हुदन, हुदन का माना क्या होता है, हिदायत। हिदायत। हे दाल जहाँ भी आता रहेगा, आपने हिदायत, रहनुमाई, इसका तर्जमा करना है। हुदन, हिदायत है, रहनुमाई है। लिल मुत्तकीन, लाम ज़ेर ली माने के लिए, के लिए। अल मुत्तकीन तकवे वाले। तो तकवे वाले का क्या मतलब होता है, डरने डरने वाले, वाले। अल्लाह से डरने वाले, गुनाहों से बचने वाले। अल्लाह के डर की वजह से, अल्लाह के खौफ की वजह से, अल्लाह के अजाब की पकड़ की वजह से अपने आप को गुनाहों से, बुरे कामों से, बुरी तरतीब से, शरारतों से, फसाद से, कुफ्र से, शिरक से बचा कर रखने वाला जो होता है, ये मुत्तकी होता है। तो जो डरने का जहन रखते हैं, जिनका माइंड डरने वाला हो, जिनका माइंड अल्लाह को खुश करने का हो, जिनका माइंड जन्नत में जाने का हो, तो वो अब कैसे अल्लाह के हुक्मों को पहचाने और कैसे अल्लाह को खुश करे और कैसे जन्नत में जा सकता है, उसके लिए ये किताब है। उसके लिए, ये किताब है। हाँ, अब देखें, फी ही, इसमें हुदन हिदायत है, इसमें हिदायत है, इसमें रास्ता है, इसमें रहनुमाई है, लिल मुत्तकीन, डरने वालों के लिए। पिछली सूरह फातिहा के अंदर सवाल हुआ था कि इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ऐ अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखा। इहदी, तू दिखा, रहनुमाई कर, ना हमारी, अस्सिरातल मुस्तकीम, रास्ते सीधे की। तो उसका जवाब यहाँ पर आ गया। अगर सीधा रास्ते पर चलने की दुआ करते हो तो फिर ये किताब सारी है, इस सारी किताब पर अमल करो, सीधे रास्ते पर खुद आ जाओगे। दुआ भी करो और इस किताब को भी पढ़ो और इस पर अमल भी करो। बात समझ आ रही है।
جی آپ پیج کے اوپر دیکھیں، صفحے کے اوپر دیکھا کریں. جی متقی، متقین کون سے بندے ہیں؟ جو بندے اپنے اللہ سے ڈرتے ہیں، ان کو یہ کتاب راستہ بتلائے گی. کیونکہ جو اپنے خدا سے ڈرتا ہے، خوف میں ہوگا، اس کو جو ہے اللہ کے خوش ہونے والے کاموں کی پہچان کی ضرورت پڑتی ہے. اور پھر وہ اللہ کی خوشی اور اللہ کے ناراض ہونے والے سب کاموں کو جب جان لے گا تو خوشی والے کام کرے گا، جس کو ہم اطاعت کہتے ہیں یا طاعت کہتے ہیں، اور معصیت اور گناہوں سے خود کو دور کرے گا. یعنی کہ آپ کو گناہ اور ثواب کے دونوں کام جو ہیں اس کتاب میں ملیں گے. اب آپ ثواب والے کام کرتے جائیں، گناہوں والے سے بچتے جائیں، تو یہ آپ کو رہنمائی کرے گی. ایسی بات سمجھ آ گئی؟ جی آگے دیکھیں، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. اب متقی کیسے لوگ ہیں؟ متقی لوگ کس قسم کے کیسے ہوتے ہیں؟ اگر آپ کسی کو متقی دیکھنا چاہتے ہیں تو ان کی صفتیں کیا ہوں گی؟ کون سا بندہ اللہ کو خوش کرنے والا ہے، کون سا اللہ کو خوش کرنے والا نہیں ہے؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ جی اب دیکھیں، اللہ نے فرمایا متقی لوگ الذین، متقی لوگ وہ ہیں الذین جو، وہ جو یؤمنون، یا منے وہ، واو نون آخری کا منع سب، سب حمزہ میم نون یہ ایمان سے ہے، ایمان رکھتے ہیں. متقی لوگ وہ ہیں جو ایمان رکھتے ہیں. ایمان رکھتے ہیں. بالغیب، بازر بی منے ساتھ ساتھ، اور یہاں پہ اس کا ترجمہ کر دیں گے پر. الغیب مانے غیب، غیب کی چیزوں پر جو ایمان رکھتے ہیں، غیب کی چیزوں پر. غیب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جس کو نہ دیکھا ہو. کہتے ہیں نا وہ چیز غائب ہو گئی، فلاں چیز غائب ہو گئی، تو کیا مطلب؟ وہ ہمیں نظر نہیں آ رہی. تو جو چیز نظر نہ آئے اس کو غیب بولتے ہیں. تو مومنوں کی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ غیب کی چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں. جو چیزیں نظر نہیں آتی ان کو دل سے مانتے ہیں، زبان سے اس کا اقرار کرتے ہیں. تو غیب کی چیزوں میں کیا آتا ہے؟ یعنی جو چیزیں ان کی عقل حواس میں نہیں آ سکتی پھر بھی ان کو مانتے ہیں. جیسے دوزخ ہے، جنت ہے، فرشتے ہیں، ان سب کو اللہ اور اللہ کے رسول کے کہنے کی وجہ سے حق بھی سمجھتے ہیں اور ان پر یقین بھی رکھتے ہیں. بات سمجھ آ گئی؟ جو چیزیں ہم جی نے نہیں دیکھی، جو چیزیں ہمیں نظر نہیں آتی، جن چیزوں کا ہمیں پتہ نہیں ہے، لیکن اللہ اور اللہ کے رسول نے قرآن اور احادیث میں بتا دیا ہے، تو ہم نے ان کو مان لینا ہے. تو مومن کی پہلی شان کیا ہے؟ چیز سمجھ آئے یا نہ آئے مگر اس کو دل سے ماننا ہے. تو مومنوں کی صفت یہ ہے. دوسری صفت وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، واو زبر وا منے اور، یقیمو یا منے وہ، واو نون منے سب، قاف یہ میم یہ قیام سے ہے، تو قائم کرتے ہیں. وَيُقِيمُونَ اور قائم کرتے ہیں الصَّلَاةَ نماز کو. اگر مومن کسی کو دیکھنا ہے تو آپ دیکھیں گے فجر کے وقت، ظہر کے وقت، عصر، مغرب، عشاء، ہر وقت وہ نماز کی پابندی کرے گا. ہر ٹائم، ہر دن، ہر روز، ہر اعتبار سے 5 نمازوں کی کیا کرے گا؟ فکر کرے گا اور ان کو قائم کرے گا. یہ نہیں کہ ابھی سوئے پڑے ہیں، ابھی نیند آئی ہوئی ہے، ابھی جاگ نہیں ہوئی، ابھی یہ ہوا، ابھی فلاں مصروفیت ہے، ابھی یہ کرنا ہے، ابھی اسکول ٹائم ہے. نہیں، جو متقی بننا چاہتا ہے، جو اللہ کو خوش کرنا چاہتا ہے، وہ نماز کی پابندی کرے گا. وَيُقِيمُونَ اور وہ قائم کرے گا الصَّلَاةَ نماز کو. جو نماز کو قائم نہیں کرتا
تو سمجھو کہ اس میں ابھی متقی والی صفت، اللہ سے ڈرنے والی صفت نہیں آئی، تو کوشش کرنی چاہیے کہ یہ صفت پیدا ہو جائے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ نماز کو قائم کرتا ہے، یعنی نماز کو تمام تر معاملات کے تمام تر احکامات کے اعتبار سے صحیح صحیح ادا کرتا ہے، وہ فٹ والی نہیں پڑھتا، تسلی سے، دھیان سے، توجہ سے، سکون سے بہترین کر کے پڑھتا ہے۔ یہ نہیں کہ بس سپیڈ لگا دی فٹافٹ، تو سپیڈ لگا دی فٹافٹ پڑھ لی، پتہ نہیں صحیح پڑھی نہیں پڑھی، بس بھاگتے گئے اور بھاگتے آئے نماز پڑھ کے، ایسے نہیں، بلکہ نماز کو اس کے تمام تر حقوق کی رعایت کے ساتھ اس کے وقت میں ادا کرتے ہیں، تو یہ ہوتے ہیں نماز کو قائم کرنے والے، اور ایسے لوگ متقی کہلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب ایسی چیزیں پڑھتے ہیں تو اللہ سے فٹافٹ دعا کر لینی چاہیے، اے اللہ ہمیں غیب پر کامل یقین رکھنے والا بھی بنا، اے اللہ ہمیں نمازوں کو قائم کرنے والا بھی بنا۔ ٹھیک ہے؟ آمین۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، واو زبر وا مانے، اور من مانے سے، ما موصولہ ہے جو، اور اس میں سے جو، یہ اصل میں من اور ما تھا، ان کو جوڑ دیا تو یہ مما بن گیا۔ جیسے آپ کی اسکولوں کی تعلیم میں کہتے ہیں نا ڈو ناٹ، پھر اس کو اکٹھا کر دیتے ہیں ڈونٹ، تو یہ بھی اسی طرح اکٹھا ہو گیا۔ جیسے کہتے ہیں اٹ از، پھر اس کو اکٹھا کر دیتے ہیں اٹس، تو یہ بھی اسی طرح اکٹھا ہو گیا۔ ہر زبان میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو من منے سے، ما منے جو، اور اس میں سے جو، رزقنا، رزقنا میں جو نون کھڑی زبر نہ ہے، نون الف نہ ہے، اس کا معنی ہم نے، ہم، رے زے اور قاف جو ہے یہ رزق سے ہے، روٹی سے ہے، خرچے سے ہے، پیسے سے ہے، مال و دولت سے ہے، گھر سے ہے، فراوانی سے ہے۔ تو رزقنا جو ہم نے رزق دیا، ہم منے ان کو، ان متقیوں کو، ینفقون یا منے وہ نون منے سب، نون فے قاف یہ نفقے سے ہے۔ نفقے کا لفظ آپ اردو کی کتابوں میں بھی پڑھیں گے تو نان نفقہ بولتے ہیں، نفقے کا معنی ہوتا ہے خرچ، تو ینفقون وہ سب خرچ کرتے ہیں، وَمِمَّا اور اس میں سے جو، رزقناہم ہم نے رزق دیا ان کو، ینفقون وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں، اللہ کے حکم کے مطابق، اللہ کے راستے میں بھی اور اللہ کے حکموں کے مطابق بھی۔ تو یہ تین عبادتیں ہم نے یہاں پہ پڑھی ہیں کہ غیب پر ایمان جی رکھتے ہیں، اور نمازوں کو قائم کرتے ہیں، اور جو ہم نے رزق دیا ہے اس میں سے بھی اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے راستے میں، اللہ کی خوشی کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ بات سمجھ آ گئی؟ جی اور یہ تین عبادتیں تھیں۔ پہلی جو تھی وہ دل کی سے تعلق رکھتی تھی کہ مومن کا دل جو ہے وہ پاک صاف ہونا چاہیے، اللہ کو، اللہ کی باتوں کو، بتائی ہوئی باتوں کو ماننا چاہیے۔ وہ کیا تھا؟ جی غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ دوسری جو عبادت تھی جی وہ جسم کے ساتھ تھی، نماز جسم کے ساتھ پڑھتے ہیں، وضو کیا، کھڑے ہوئے، جھک گئے، رکوع کیا، سجدے کیے، پھر بیٹھ گئے، تو یہ بدن کے ساتھ، جسم کے ساتھ ہو رہی ہوتی ہے۔ تو دوسری عبادت کا تعلق جسم کے ساتھ ہے، آپ نے بھی شرارتیں نہیں کرنی اور پاس والوں سے کہنا وہ بھی شرارتیں نہیں کریں۔ دوسری عبادت کا تعلق جسم کے ساتھ ہے، اور جو تیسری عبادت بتائی ہے اس تیسری عبادت کا تعلق مال کے ساتھ ہے۔ تو انسان اللہ کے ساتھ اپنے دل دماغ کو بھی جوڑے، اللہ کے لیے عبادت بھی کرے، اور اللہ کے لیے اپنے مال کو بھی خرچ کرے۔ یہ تین چیزیں جو ہیں اپنی قائم رکھے اور ان تین عبادتوں کی پابندی کرے تو یہ متقی بن جائے گا۔ تو جی صحیح ہے۔ یہاں تک ہم نے پڑھ لیا، اس سے آگے انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔